میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے، اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعہ کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعہ کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعہ کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ
ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں ہم صلح کر لیں، مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا، تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا، اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا، اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر، تو وہ آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے، مجھے نہ سنایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو اس طرح تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، ایک تم نماز کو زندہ کریں۔ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز روزے سے بڑا فرض ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، اور ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشرت۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا، اس طرح کر کے ایسے، اور اماں عائشہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا۔ تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا، ان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، ان سے نرمی کا سلوک رکھنا۔ پھر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور آخری الفاظ بھی یہی تھے۔ اور میرا تو ریکارڈ ہے اللہ کے فضل سے، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ماں باپ کا ڈنڈا تھا۔ گورنمنٹ کالج میں وہ جو فائنل ایئر سے پہلے پیپر ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، تو وہ میرا پورے پاکستان میں ریکارڈ ہے کہ گورنمنٹ کالج جیسے ادارے میں فائنل ایئر سے پہلے جو پیپر تھے اس میں 1000 میں سے میرے 90 نمبر آئے تھے، 90/1000، اور میں ایسا مطمئن جی میں گل ہی کوئی نہیں، میں کہ روٹی تو گھروں لگ دی ہے، فیل بھی ہو گیا تو کیڑی گل، ڈاکٹر نام ہی بنے تو کیڑی گل۔ تو یہ وہ امتحان نہیں ہے کہ فیل بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے، فیل ہو گیا تو کہے گا ہائے موت آ جا۔ ہارون رشید پہنچا یہ مشہد جہاں امام رضا علیہ السلام کا مزار ہے، انہی کے
احاطے میں اس کی قبر تھی، وہ چنگیز خان کی فوج نے مٹا دی تھی۔ تو یہاں پہنچا تو بیمار ہو گیا، بیمار ہوا تو طبیب نے کہا بچنے کی امید کوئی نہیں، 48 سال عمر، کہنے لگا میری قبر کھودو۔ تو اس کی قبر کھودی جا رہی تھی اور وہ قبر کے کنارے بیٹھا ہوا یہ پڑھ رہا تھا، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا، ہائے میری سلطنت میرے کام نہ آئی۔ اس وقت وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، ہائے میری حکومت میرے کام نہ آئی۔ اور اگلے دن ایسا گیا کہ آج قبر کا نشان بھی کوئی نہیں ہے۔ جو پاس ہو گئے، ہم ہاسٹل میں سارے ذمہ داروں کے لڑکے تھے، سینٹر ماڈل سکول میں، جو تھے نا تھوڑا مطلب درمیانے حالات اور غریب، وہ تو بہت پڑھتے تھے، اور ہمارے جیسے سارے لفنٹر تھے۔ تو ایک ہم میں تھا عبد الواحد، وہ قدرتی پاس ہو گیا، جیسے قدرتی نہیں تھی، وہ قدرتی پاس ہو گیا، اس نے کوئی زور نہیں لگایا تھا کہ میں پاس ہو جاؤں، وہ قدرتی پاس ہو گیا۔ تو ہم ہاسٹل میں کمرے میں تھے، ہمارا کمرہ تھا 3 نمبر، تو وہ عبد الواحد نام تھا اس کا، مرید کے کیا تھا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا۔ یہ منظر مجھے آج تک یاد ہے، اور بات ہے کوئی 66-67 کی ہے۔ تو ایسا ہی ہوگا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، جو سیدھے ہاتھ میں پیپر لے گی یا لے گا، وہ پہلے ایک نعرہ لگائے گا۔ یہ نعرے نہیں لگا تو ہو کرتے، نعرے کا کوئی لفظ تو ہوتا نہیں، صرف ایک بے ہنگم آواز ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو لفظ بنایا، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، کہے گا ہو، وہ تینوں کی ہوا ہے، وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ یہ میرا پیپر دیکھو، وہ میں پاس ہو گیا۔ پاس ہونے کا کیا مطلب؟ میں آگ سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا، اور ہمیشہ کی جنت کا وارث بن گیا۔ ایک چنگاری جہنم کی زمین پہ ڈال دی جائے، پوری زمین راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ ایک ڈول پانی 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے، حمیم، سارے سمندر کھولنے لگ جائیں گے۔ ہم نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے جنت اور دوزخ، یہ کوئی زندگی ہے؟ جوانی کے پیچھے بڑھاپا، زندگی کے پیچھے موت، خوشی کے پیچھے غم۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو غم کیا ہوتا ہے؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ غم کیا بلا ہوتی ہے؟ یہ ہنستا چہرہ تو آپ لوگوں کے لیے ہے، من تو میرا مرا ہوا ہے۔ اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے۔ جوان بیٹے کو قبر میں اتارنا آسان نہیں ہوتا۔ میرے لیے تو خوشیاں مر گئی ہیں، موت کا انتظار ہے، جب آئے گی بسم اللہ، آبے چلیے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ کیسر اور کسرا، پرشین امپائر، رومن امپائر، سونے کے برتنوں میں کھانے کھا رہے ہیں۔ انگلینڈ گیا تھا تو میں نے وہاں کے ان کے میوزیم میں دیکھے پرانے بادشاہوں کے برتن، پورے کے پورے ان کے وہ شراب کے جو تھے مٹکے، وہ سب سونے کے بنے ہوئے، پلیٹیں سونے کی، چمچے سونے کے، پیالے سونے کے۔ اور میرا نبی رات کو سویا ہوا ہے، کبھی ایسے کروڑ کا درد، کبھی ایسے کروڑ کا، تھوڑی دیر بعد پھر ایسے ہو جاتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتا۔ حضرت عائشہ پاس لیٹی ہوئی، پھر ایک دم آگے بڑھتے ہیں، اور 4 پائی کی لکڑی جو ہوتی ہے جس کے اوپر بان ہوتا ہے، اس پر اپنا پیٹ ایسے اور نیچے جھک جاتے ہیں، نیچے جھک جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ دیکھتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، یا رسول اللہ خیریت، کیا ہوا؟ تو آپ اٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی۔ بلا جس کو رب کہے والضحی واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔
یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے۔ وجہ کائنات، حبیب اللہ، محبوب، ہر ادا محفوظ، پیڑھی نسب تک محفوظ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیس بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ کسی کی پیڑھی آدم تک نہیں جاتی سوائے میرے حبیب کے، سوائے میرے محبوب کے، اور وہ اپنے پیٹ کو لکڑی سے لگایا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بڑھ گئی۔ حضرت عائشہ رونے لگی، آپ کے لیے یا رسول اللہ کیا کمی ہے، بس آپ نے ایسے ہی کرنا، اللہ آپ کے لیے دروازے کھول دے گا۔ پڑھو اپنے نبی کو، اللہ کے واسطے پڑھو۔ انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، ورنہ میرے رب کی قسم سب بولتے ہوئے جانور ہیں، انسان نہیں ہیں۔ جن کو اپنے نبی کا پتہ نہیں، ان کی زندگی کا پتہ نہیں، جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے، مجھے میرے رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ سب جانوروں سے بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ دو جہان کا سردار ہے، یہ لولاک کا مالک ہے، اور یہ پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، بھوک لگی۔ اب مسجد میں تشریف فرما تھے، کعب بن عجرہ آئے، کہ یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان، آپ کا رنگ کیوں پیلا پڑ گیا ہے؟ یہ کون ہے؟ محمد، احمد، فاتح، خاتم، حاشر، طٰہٰ، یاسین، ابو القاسم۔ یہ کون ہے؟ مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر۔ یہ کون ہے؟ عزیز، حریص، رؤوف، رحیم۔ یہ سارے قرآن سے میں الفاظ آپ کو سنا رہا۔ اللہ نے میرے نبی کو نام دیے، سارے نبیوں کو نام سے پکارا، میں نے ابھی بتایا 8۔ جب بھی اپنے نبی کو پکارا یا محمد نہیں فرمایا، یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول پروٹوکول، یا ایھا المزمل محبت، یا ایھا المدثر لاڈ کی انتہا ہے۔ یہ جیسے میں نہیں کہتی میرا چاند میرا تارا بھاویں ہوئے کالا ٹٹ، میرا چاند میرا تارا، میرا لڈو، میرا پیڑا، میری برفی۔ اور میرا رب اپنے محبوب سے محبت کو یوں بیان کر رہا ہے، یا ایھا النبی، ہائے کاش ہم تھوڑی سی عربی سمجھتے، یا ایھا الرسول۔ یہاں تو عزت اور پروٹوکول تک ہے، اب آگے محبت شروع ہوتی ہے، یا ایھا المزمل۔ پھر اس سے آگے لاڈ شروع ہوتا ہے، جیسے جو مائیں لاڈ کرتی ہیں، یا ایھا المدثر۔ کس کو بھلا کے بیٹھے ہو؟ کن کے پیچھے؟ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم مغربی قوموں کے پیچھے چل کے کیسے ابھر سکتے ہو؟ تم جانتے ہو وہ کیسی کرمناک زندگی گزار رہے ہیں۔ میں پچھلے 82 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 82 صرف اب اندازہ لگا لو، 43 سال سے میں ان یورپی ملکوں میں، مغربی ملکوں میں، ان سے کرمناک زندگی کسی کی ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی قسم ان کے روئیں روئیں میں کانٹے چھپے ہوئے ہیں۔ کیوں وہاں شراب پی جاتی ہے؟ کیوں وہاں زنا کی کثرت ہے؟ کیوں وہاں ڈرگز لی جاتی ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ڈرگ کی منڈی امریکہ کیوں ہے، جبکہ سب سے مالدار اور طاقتور ہے؟ کہ اللہ کو
نہ پہچان کر ان کی روحوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، آگ۔ اللہ رسول کو پہچانو مرنے سے پہلے پہلے۔ چند کالج کے لڑکے کشتی میں سوار ہوئے تو ایک نے پوچھا ملاح سے، چاچا تینوں کیمسٹری آتی ہے؟ اس نے کہا پتر میں تو آج نہ سنیا۔ اس نے کہا چاچا تیری تو ادھی زندگی گئی۔ دوے پوچھا باٹنی میرا بڑا پسندیدہ مضمون تھا، یہاں پڑھاتے ہیں باٹنی؟ باٹنی مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، تو چلو میں اسی کا نام لیتا، چاچا تین باٹنی آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں پتر میں تو نہیں پتہ۔ کہا تیری تو ادھی زندگی گئی۔ تریے پوچھا چاچا تین فزکس آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تیری ادھی زندگی گئی۔ ادھر اٹھی موجیں ایک دم، تو ملاح نے پوچھا پترو ترنا آمدہ جے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ کہ میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی، میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی۔ بیٹو اللہ نبی کے اس کا تعارف حاصل کرو، اللہ نبی کو کا تعارف حاصل کرو، اس کے بغیر رب کی قسم آپ کو نہیں پتہ گھروں میں کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیوں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، کیوں بے ایمانی بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے۔ تو اتنے جن کو لاڈ دلائے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کعب ابن عجرہ کہتے ہیں آپ کا رنگ کیوں پیلا ہے؟ تو دیکھو آپ نے ایسے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، دیکھا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، 2 پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے۔ اور پھر فرمایا کعب یوں ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ الصلاۃ۔ کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ حرام کھا رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، بے ایمانیاں 2 نمبریاں کہ پترانوں کتوں کھوائیے، اولادوں کتنے پڑھائیے، اوروں کے لیے اپنی جہنم خرید رہے ہیں۔ پڑھو اپنے نبی کی زندگی، پھر انسانیت آئے گی۔ ڈاکٹر بن جانا کون سی بڑی بات، انسان بننا سب سے بڑی بات۔ سائنٹسٹ بن جانا کون سی بڑی بات، انسان بننا سب سے بڑی بات۔ سب سے بڑا سائنسدان اس صدی کا اسٹیفن ہاکنگ، جس نے یہ ثابت کیا کہ جو ہمارا نیوٹن نے کہا تھا کہ 4 فورسز ہیں جو کائنات کو چلاتی ہیں، تو ہمارے پاکستان کے عبدالسلام اور 2 امریکن نے مل کے ثابت کیا کہ 3 چلاتی ہیں، تو اسٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا کہ 1 طاقت چلاتی ہے۔ یعنی انتہا کا علم ہے، اور معذور کتنا تھا جن لوگوں نے میں نے تھوڑا سا اس کو پڑھا ہے، وہ کتنا معذور انسان تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا یہ 1 طاقت خدا ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہ علم کی سر ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے ان کے علم کی انتہا کہ نئی توفیق ہوئی کہ کہہ دے کہ خدا ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اللہ نے ایک زندگی دی ہے جس میں چھوٹا سا پارٹ عبادات کا ہے، بہت چھوٹا، 5 نمازیں، صرف 5 نمازیں۔ اور عورتوں کو تو پورے مہینے میں بھی نہیں پڑھنی پڑتی، معاف ہوتی ہیں۔ اور سال کے بعد 1 مہینہ روزے، اور اس کے بعد 4 کام میرے نبی نے فرمایا، اور حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے۔ اور پھر اور کتنی آسانی ہے کہ پیسے والا بیمار ہے، حج معاف ہو جائے گا، پیسے والے صحت مند ہیں، راستے میں جنگ ہے، حج معاف ہو جائے گا، روزے میں بیمار ہے بعد میں رکھ لو، صرف نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اس کو حسین نے زندہ کر کے دکھا دیا کہ کربلا جیسی جنگ قیامت تک نہیں ہوگی، چونکہ ایسا قیمتی خون قیامت تک نہیں آئے گا۔ کیفیت کے اعتبار سے تو چھوٹی سی جنگ تھی، 72 اور 3000، لیکن وہ اپنی کوالٹی کے لحاظ سے قیامت تک نہ پیچھے ہوئی نہ آئندہ ہوگی کہ کسی نبی کی اولاد گاجر مولی کی طرح کاٹ دی جائے۔ کوئی آسان ہے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا؟ 1 بولی تو بولنا تھا حسین نے۔ تم تاریخ ہی پڑھو اپنی، پیسے کے غلام بن گئے ہیں، پیسہ 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 کچھ ہوتا اللہ میرے نبی کو سب سے زیادہ دیتا۔ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان ہے۔ انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے، اگر کپڑوں سے ہے، اگر گاڑیوں سے ہے، زمینوں سے ہے، وہ تو گدھا ہے، انسان کہاں ہے؟
انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے. اور انسانیت کی معراج کہہ رہی ہیں کعب آج 3 دن گزر چکے، پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا. اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے فقر اختیار کیا تھا کہ میری امت کے غریبوں کو کوئی آسرا ہو کہ ہاں ہم بھی بھوک کاٹیں گے جیسے ہمارے نبی نے کاٹی. جب عاصم فوت ہوا میں پاگل سا ہو گیا، کیونکہ میرا سب سے عقل مند بچہ تھا، اس سب سے نیک اور ذہین فطری ذہانت اللہ نے اس کو دی تھی. اور جم میں 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے، اور 10 ریپ لگا کے ویٹ نیچے رکھا اور خود بھی نیچے چلا گیا. چلو کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کچھ جم میں موت، تو میری تو ہر شب ختم ہو گئی. پھر مجھے اپنا نبی یاد آئے جن کے 2 بیٹے فوت ہوئے، جن کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں. تو مجھے یہ حدیث کا اس دن مطلب سمجھ میں آیا کہ جب تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہارے دکھ چھوٹے پڑ جائیں. آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جو حضرت ماریہ سے تھے، آپ کی عمر اس وقت 62 سال تھی جب وہ پیدا ہوئے. بڑھاپے کی اولاد دل میں جگہ پکڑ لیتی. اور جب ان کا انتقال ہوا 18 مہینے کے ہو گئے تھے، بھاگتے دوڑتے، تو میرے نبی کے الفاظ سے ابراہیم بہت دکھ دے کے جا رہے، بہت دکھ دے کے جا رہے. اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب تیرے پاس آنے والا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو اپنا اندر کا دکھ دکھاتا. 6 مہینے بعد خود بھی انتقال فرما گیا. یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. کیوں دائیں بائیں جنازے اٹھتے ہیں؟ جاؤ جا کے قبرستانوں میں جایا کرو، تم سے کہتا ہوں جایا کرو، ان ٹوٹی شکستہ قبروں سے پوچھا کرو تمہارے تو کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، آج تمہاری ہڈیاں بھی گل گئیں، کدھر گئے؟ عثمانی سلطنت کے سارے بڑے بادشاہوں کے مزار پہ میں گیا ہوں، سناٹا، خاموشی، چند سیاح بس، بڑے بڑے گنبد، اندر کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں. مولانا روم کے مزار پر گیا، سبحان اللہ سبحان، ایسے رش تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے. اور مزے کی بتاؤں، جتنے مسلم تھے اتنے ہی نان مسلم تھے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. عورتیں وہ ننگی سی ہوتی ہیں، تو جب وہ آتی ہیں تو ان کو وہ بڑا جلباب پہنا دیتے ہیں، اور اس سے پھر وہ کورڈ ہو جاتی ہیں، وہ بھی جاتی ہیں. پھر تسی کیوں کھلوتی ہیں؟ بندہ تھا ساڈا. یہ اللہ محبت ایسے ڈالتا ہے. پھر جب وہ اگلے دروازے سے جاتی ہیں تو وہ واپس کر دیتی ہیں اور باہر نکل جاتی ہیں. اتنا رش، ایک چھوٹا سا مولوی، اتنا بڑا بادشاہ، عثمان خان غازی، خان غازی. بلکہ اور عجیب بتاؤں، محمد فاتح جس نے استنبول فتح کیا، اس کی قبر ویران پڑی تھی. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. وہ بہت آسان ہے اللہ کو راضی کرنا. 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ 2.5%، بنی اسرائیل پر تھی 10%، ہم پر 2.5%، اتنی تھوڑی. ان کی زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جاتی تھی، پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ جلاتی تھی. ہم زکوٰۃ اپنے غریب بھائیوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں. ان کا روزہ تھا 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری. ہمارا روزہ سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے. کتنا آسان ہے. اور پھر بخشش کے دروازے ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ اوپر اللہ مہربان، رؤوف الرحیم، اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے 2 نام دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم. کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا، یہ میرے آپ کے نبی کے ساتھ ہوا ہے. میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا. کوئی کر سکتا ہے؟ سارے فرشتیاں بھی سد لو، وہ بھی بندے بن جاؤ، جنات بھی سد لو، زندہ مردہ سارے کٹھے کر لو بھائی قیامت تک گناہ کرو. اور یہ سورج تک نہیں جائیں گے. اللہ کہہ رہے نہیں، آسمان تے پہنچا دیو.
اس کے بعد آدھی زبان سے کہو یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا، کہوں گا جاؤ معاف کیا۔ ایسے کریم رب سے تو ہمارا واسطہ ہے، دھو کے رکھ دیتا ہے۔ فجر سے ظہر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، ظہر سے عصر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، عصر سے مغرب پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، مغرب سے عشاء پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، عشاء با جماعت پڑھی، فجر با جماعت پڑھی، ساری رات سوتا رہا، ساری رات تہجد کا ثواب۔ یہ سب اس سبز گنبد والے کی طفیل ملا ہے، پہلی امتوں کو ایسے نہیں ملا۔ اس کے بعد میرے نبی نے 4 باتیں بتائی ہیں، 4 باتیں کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4 اب دیکھو نا، 5واں انگوٹھا بھی بند کر لیا کہ 4۔ کتنا چھوٹا نصاب ہے جنت کا، کتنا چھوٹا نصاب ہے۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ و امانت، 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے فراڈ نہ کرنا، معاملات میں بے ایمانی نہ کرنا۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کر دے۔ کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو؟ اللہ کا عرش کانپ پڑتا ہے۔ اپنے اخلاق اچھے کرو، اور اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، بیوی کے لیے خامند ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ان میں محبت کا رشتہ قائم کرو، اظہار محبت کرو۔ کوئی بیوی سے کہہ دے نا، کہ کوئی لوگوں سے کہہ دے مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے، وہ تو کہاں بڑھ جاتا، اوے تو رن مرید ہے، اوے تو زن مرید ہے، ہیں تیری مردانگی کتنے گئی؟ اور عرب میں ثقافت، عرب سردار اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے اور بیوی سے اظہار محبت نہیں کرتے تھے۔ ان کی ناک بڑی اونچی تھی، کئی بیویاں ہوتی تھیں، اور بیوی سے اظہار محبت عیب سمجھا جاتا تھا، اور معشوقہ سے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، اس پر شاعری بھری پڑی ہے۔ مجھے اتنے اشعار یاد ہیں، ابھی سنا ہوں تو پھر ساری محفل کی دیکھو اور پاسے ٹور جائے گی۔ شاعری بھری پڑی ہے معشوقہ سے۔ ہمارا کلچر گرل فرینڈ نہیں ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، نکاح۔ جاؤ دیکھو، پورا یورپ پھرا ہوں کہ اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نے کس طرح زندگیوں کو چیر کے رکھ دیا ہے۔ میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں نا، کیسے پارا پارا کر دیا ہے۔ اور سب سے زیادہ وہاں کی عورت مظلوم ہے، سب سے زیادہ۔ اس کی اپنی بھی اس میں بدماشی ہے۔ مجلس لگی ہوئی ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ یہ ایک بالکل انوکھا سوال تھا جو کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو آپ نے یوں نہیں کہا، عائشہ چپکے سے، ہاں، کیونکہ عیب سمجھا جاتا تھا نا کہ کوئی کہے میں بیوی کا عاشق ہوں، تو آپ اس کو پہلے بلاتے عمرو بن عاص سے رضی اللہ عنہ، جنہوں نے یہ پوچھا، تو اس کے کان میں کہتے، آپ نے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ وہ تو ساری مجلس ہی ہل گئی۔ وہ صحابی وہ کہنے لگے وہ ایک ہی بڑی، تو انہوں نے سوال بدلا، نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے، کیونکہ وہ اندر گل گئی نہیں، اس لیے میں اس کی معاشرت بتا رہا ہوں۔ دین کو سمجھنے کے لیے نا عرب کی معاشرت کا جاننا بھی ضروری ہے۔ گھٹنے ٹیک کر میں نے ایک زندگی گزاری ہے کتابوں کے سامنے، پتھر کی اینٹوں پر میں سویا ہوں، گرمیوں کی راتوں میں تپتے فرش پر اینٹ کے سرہانے بنا کے میں سویا ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں 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 نہیں، مردوں میں۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، پھر عائشہ کا نام لیا، کہا عائشہ کے ابا سے۔ یہ آپ کو سکھایا ہے
کہ اپنی بیویوں سے پیار کا اظہار کرو، بیویاں خامند سے محبت کا اظہار کریں، اظہار کے بغیر بانڈنگ نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پر اپنی اولاد کے ساتھ بچپن میں چومتے چاڑتے انہوں تھکا دیں دیا، یا تھوڑا جا وڈا ہوا تو چل بھائی جا سکول، ٹیوشن پڑھی کہ نہیں پڑھی، کتنے اے آئے کتنے بی آئے، اے بی دا تو رولا کوئی نہ ساڑی باری ہوں ہی آئے، ان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں مائیں۔ یہ جتنے فیصل آباد کے بڑے گروپس ہیں، گروپ آف انڈسٹری، یہ سارے انگوٹھا چھاپ ہیں، سارے نند پیو، سارے چٹے ان پڑھ، جانتا ہوں میں، فزیکلی جانتا ہوں۔ اگو پتر پڑھ کے آئے وہ اتنا کما ہی نہیں سکے جتنا ان پڑھ پہ ہم نے کما لیا۔ اور رزق یہاں لکھا ہوتا ہے، ڈگری پہ نہیں لکھا ہوتا، یہاں لکھا ہوتا ہے۔ میرے والد رحمۃ اللہ مجھے کہتے تھے تو مولوی بن کے کرنا کی، تینوں کیا پوچھنا جو تو مولوی بن گیا۔ میں آج میرا ابا زندہ ہوتا تو آج دیکھتا۔ اظہار ضروری ہے۔ بچے بڑے، میرے بچے ایک تو اللہ نے لے لیا، اور ایک شادی شدہ بچوں والا ہے، اس کو آج بھی میں ایسے گلے لگا کے کھڑا رہتا ہوں کہ فریکوینسی جو ہے نا وہ شفٹ ہوتی۔ اب تو یہ خود باپ ہو گیا، اب اس کو کہاں میں نہیں، میرے لیے وہ وہی 4 سال کا ہے، اس کو سینے سے لگاؤ۔ ان ماؤں سے کہتا ہوں، والدین سے کہتا ہوں، اظہار کرو تو وہ بالکل تب جا کے یہ رشتے باقی رہیں گے۔ میرے نبی جیسی ہستی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، یہ کیا ضرورت تھی؟ قاب قوسین او ادنی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ایڈی وڈی ہستی، 2 نکے نکے بالانوں کانڈ تے چڑھایا ہے، چکر لا رہے ہیں کمرے میں، اور پھر کہتے ہیں کیف مطیتکم، ہاں بھائی بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ یہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں۔ یہ مائیں جب بچہ کھانا کھا لیا کہ نہیں کھا لیا، کپڑے بدل لیے کہ نہیں بدل لیے، ٹیوشن پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی، سبق پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا، اسکول گئے تھے کہ نہیں گئے تھے اسکول، اور 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ کیسے ماں باپ سے محبت پیدا ہوگی جب اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں، جب وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے۔ 3 سال اس کو ماں کی گود چاہیے۔ 7 سال تک میرے نبی نے نماز کا بھی نہیں کہا، 7 سال کے بعد فرمایا نماز کا کہو، جو سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اور یہاں 30 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہی ہیں۔ اور میں نے ایک پمفلٹ پڑھا کہ ہم 18 مہینے کا بچہ بھی لے لیں گے، پھر منہ تھوڑا نام مراداں دا، بس سانو پیسے دے دو، پیمپر سے آپ پہ دھو لواں گے۔ یہ تو کاروباری ادارے ہیں، یہ کوئی تعلیمی ادارے تھوڑا ہی۔ ہماری نسل کو بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں، ان بچوں کو پتہ ہی نہیں انسانیت کیا ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے۔ یہ تو میرا نبی بتاتا ہے۔ میرے نبی نے اپنی ماں کا مرتبہ سنو، یہ مائیں بیٹھی ہیں کافی، آپ نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ کون ہے یہ؟ بولو کون ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ او بولو سناؤ مجھے، کون کہہ رہا ہے؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی فرض نماز کے مصلی پر مسجد میں کھڑا ہوتا اور میں اللہ اکبر کہہ کے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر آپ کا گھر تھا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا ماں جی میں حاضر۔ اب جب آپ ساری کوئی پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، یہ تو دین بتاتا ہے، نبی بتاتا ہے، بھائی کسے کہتے ہیں، چاچا کسے کہتے ہیں، رشتوں کی طاقت اور قدر کیا ہے، بیوی کی۔ اب میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو دیکھنے کے بعد کسی شے کی طرف دل نہیں جاتا، سب تو بڑی شے ہی اللہ ہے۔ اور پھر حدیث مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں، صحیح حدیث، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں۔ اور پھر اپنے رب کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عائشہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے۔ عائشہ نے کہا یا عائشو، نک نیم سے پکارا، جو اظہار محبت کا پہلا سائن ہے، یا عائشو۔
انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے. میرے رب کی قسم صرف ان کی دلداری کے لیے تھی. کہ پٹھان تو میاں بیوی اکٹھے روٹی نہیں کھاتے. عیب سمجھا جاتا ہے. اس طرح آپ نے ہمیں زندگی سکھائی. پھر حسن حسین کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے چھوٹی، ان کو چکر لگواتے تھے. بچوں کو ٹائم دو، اگر انہیں اچھا انسان بنانا ہے. اسکول میں نہیں بنیں گے. تم 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دو اپنی جان چھڑانے کے لیے، وہ 30 بچوں کو لے کے بیٹھی ہے اور تھوڑی سی اس کی تنخواہ ہے، خود اربوں روپے کا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں. حرص و ہوس کے غلام بن گئے ہیں، ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں. یہ جب میں نے اسکول پڑھا تو کچھ ایٹیکیٹس تھے، کچھ آداب تھے، کچھ استاد ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھاتے تھے. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک لطیفہ ہے، ایک ٹیچر کہنے لگی بچوں سے، بچوں بولو CUP سپ. تو بچوں نے کہا میڈم CUP کپ ہوتا ہے. کہا نہیں، بولو CUP سپ. پھر بچوں نے کہا میڈم نہیں CUP کپ ہوتا ہے. انہوں نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں بن سکتا. جو ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی وہ کیا توقع رکھتی ہے کہ ایک ٹیچر تھوڑی سی تنخواہ پر، کوئی عورت خوشی سے جاب نہیں کرتی، اس کی فطرت میں ہی جاب نہیں ہے، مجبوری سے کرتی ہے. وہ اتنے بچوں کو کیسے سنبھالے؟ اپنے نبی کی زندگی سیکھو. میرے نبی اپنی اولاد کو عزت دو. میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو. سیدہ فاطمہ علیہ السلام جب تشریف لاتی تھی میرے نبی کے گھر، اتنے کہ انہوں نے گھر دوئے پاسے آئی، وال ٹو وال تھا، وال ٹو وال تھا، آمد و رفت بہت کثرت سے تھی. جب حضرت فاطمہ دروازے پہ قدم رکھتی تو آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ ایک کرسی بھی تھی آپ کے گھر میں، آپ چارپائی پر بیٹھے ہیں، آپ ایسے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. کبھی کھلوتے ہو دیاں واسطے کھڑے ہو جاتے اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے، ان کا ہاتھ پکڑے ان کو لاتے. پہلے فاطمہ کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے. اولاد کو یوں پالا جاتا ہے. پڑھو پڑھو، اپنے علم میں اتنا بن جاؤ کہ تمہیں یورپ کی ڈگری نہ محتاجی ہو، تمہیں یہاں کی ڈگری ہی بڑا بنا دے، لیکن قرآن بھی پڑھو اور سیرت بھی پڑھو. میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری؟ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جھاڑو دے رہے ہیں، 9 لاکھ کے مالک جھاڑو دے رہے ہیں. حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے برتن دھو رہے ہیں. 9 بیویاں اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. ہے کوئی تصور میں آنے والی بات؟ اور یہاں ساس کی بھی خدمت ہے، سورے دی بھی خدمت ہے، دیور دی بھی خدمت ہے، نندن دی بھی خدمت ہے. اپنی باویں ہوئے نہ ہوئے. اللہ نے ماں کو کیوں فارغ کیا ہے؟ صرف خامند کے لیے. میرے اوپر بڑے اعتراض ہوتے ہیں چونکہ ہمارا فیملی سسٹم جوائنٹ ہے اور یہ ہندوانہ سسٹم ہے، یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے. 2 کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا آسان ہے، اور 10 اکٹھے ہو جائیں، ہر ایک کے اپنے مطالبے ہوں، یہ تو میرے دین کا تقاضا نہیں. دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اتنی قیمتی اس کی ڈائی ہوتی ہے. مرسڈیز کی ڈائی آپ کا کیا خیال ہے؟ سزوکی جیسی ہوگی؟ 380 کی جو ڈائی ہے وہ سزوکی وہ مرسڈیز جیسی ہوگی؟ جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے قیمتی وہ ڈائی ہوتی ہے. اس میں ذرا بھی خراش آ جائے تبدیل کر دیتے ہیں، چونکہ وہ خراش اس چیز پر پڑ جاتی ہے. اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی ماں کا پیٹ ہے.
اور اسی کے اوپر ایسے بوچھاڑ ہوتی ہے، تان و طنز کہ اس کی ڈائی کریک کیا ساری ٹوٹ جاتی ہے۔ پیدائشی بچے نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں، پیدائشی نفسیاتی مریض پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کو انکار کریں، اپنے ساس کی خدمت کریں، اپنے سسر کی خدمت کریں خوشی سے، لیکن وہ مسلط ہو جائیں، یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ عرب میں آج بھی دستور ہے، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں لیتا، چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ اور اتنا میں کہتا ہوں، اگر شادی کر رہے ہو تو اپنے گھر میں تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اب تمہاری بیوی کا ہونا چاہیے، جس میں بیڈ روم، جس میں ٹوائلٹ اور جس میں کچن، یہ 3 چیزیں اس کا حق کے واجب ہیں۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو تے تسبیح پڑھو تے اللہ اللہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو۔ نہ تیری ماں آکھے گی مینوں چاہتا ہے، نہ پوچھی کوئی، مینوں سلام ہی نہیں کیتا ہے۔ یہ تو لڑائیاں ہیں۔ میں اسی ماحول میں رہتا ہوں، میرا تو زمیندارہ ماحول ہے، جس میں یہ چیزیں بہت شدت سے۔ میرے اپنے گھر کی بات بتاتا، میری فیصلہ آباد شادی ہوئی، فیصلہ آباد میرا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی لنک نہیں، تو اللہ نے میرا مقدر یہاں شادی لکھی تھی، مجھے گھر بھی بنانا پڑا، پھر اللہ نے دین کے سلسلے مدرسے بن گئے اور بہت کچھ بن گیا۔ میں یہاں سے 250 کلومیٹر دور، پہلے ضلع ملتان تھا، خانوال ہے، تلمبا ایک قصبہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے، وہاں ہماری زمینیں بھی ہیں، حویلیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو میں وہ اس کو، ہماری زبان بھی جانگلی ہے، اس کو تو ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی، تو میں اسے کبھی کبھی لے جاتا تھا ورنہ یہیں رکھتا تھا۔ وہ تو رونے لگ جاتی تھی کہ تسی آپس سے کی گلاں کر رہے ہو، میں تو سمجھ نہیں۔ میں کہتی جانگلی جٹ لوگ ہیں، ساری بولی ہی ہو جائیے۔ تو میں جب سے پیدا ہوں گھر میں نوکر نوکرانیاں اللہ کے فضل سے موجود۔ میری ماں کبھی چولہے پہ نہیں بیٹھتی تھی، ابا جی بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے، ایسے میری ماں نہ اچھا سالن بنا سکتی تھی نہ اچھی روٹی بنا سکتی تھی۔ اور ساریاں بزرگان میریاں کٹھیاں ہو گئی ہیں، میریاں ماسیاں، میریاں چاچیاں۔ پتر تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری منجی تے ٹھک تے بیٹھی ہوندی۔ میں آکھیا اب مینوں ذرا دسو تو صحیح، میری ماں کداں چولہے تے سڑی ہے؟ میں بھی تے تھائیں جمیا۔ یہ ہمارا کلچر ہے۔ ایک عجب دین نہ جاننے کی وجہ سے ایک ایسی کشمکش ہو گئی ہے، ساس بہو سسر۔ کتنے طلاقیں دلوان دی ماں باپ۔ میرا ایک بڑا پیارا دوست، بہت اچھی اس کی شادی، بڑی نیک اس کی بیوی، ماں باپ بس سے بیوی دی کچھ چی اڑیا رہتا، سن تو ملتا ہی نہیں، اور وہ ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا۔ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، تبلیغ میں لگا۔ اب جب شادی ہوئی ہے تو بیوی سے پیار ہوتا ہے، آدمی بیٹھتا ہے، بیوی دے کچھ چی اڑیا رہتا، سن تو پوچھتا ہی نہیں۔ اتنا کہا کہ آخر اس کو طلاق دلوا دی، اور وہ اس دن سے آج تک دماغ فارغ ہو گیا اس کی۔ وہ یہ گولیاں کھاتا ہے، سائیکائٹری کی گولیاں کھاتا ہے بچہ۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، دنیا ہے۔ سب سے قیمتی جوڑا ہے مولا علی اور فاطمہ۔ ایک دفعہ آپ ان کے فاطمہ کے گھر گئے تو وہ اداس بیٹھی تھی۔ آپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، جنت تو نہیں ہے۔ کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ کہ علی کدھر ہے؟ کہ جی باہر گئے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو سورا میں کیویں سداں جوائی نو، پتہ نہیں، ہمارا کلچر ہے۔ لہ ہن اسی آپ جاویے، او آویں اسی نہیں جاونا۔ آپ خود گئے ڈھونڈنے، دیکھا تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے اٹھایا، کہا کم یا ابا تراب، ابو تراب آپ کو ٹائٹل دیا میرے نبی نے اس موقع پر۔ اور مولا علی فرماتے تھے کہ ساری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہے یہ ٹائٹل جو میرے نبی نے مجھے دیا۔ اب آپ گھر تشریف لائے۔ اب مزے کی کہانی، یہاں لڑائی ہوتی ہے نا،
تو بڑے بزرگ آ جاتے ہیں بھائی صلح کراؤ. ہاں بھائی تو کی آکھیا, ہاں بھائی تو کی آکھیا, انشاءاللہ وہ ہور لڑا کے آ جاندے, لڑائی ہور وجھ جاندی. بھائی میں پنچایتوں کا آدمی ہوں, میرے باپ کے ڈیرے پر پنچایتیں, میں تو تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا, اب تو میرا وہاں بھتیجا ہوتا ہے وہ ساری پنچایتیں نبھاتا ہے. تو ہاں بھائی تو کی آکھیا, اس سے پہلے وہ بول ایس آئے آکھیا ہے, وہاں تو میں کوئی نہیں آکھیا, اس نے کہا تو آکھیا ہے, چل پہلے نال بھی ڈھیر لکڑ پہ گئی. اب میرے نبی نے کیا کیا, آہا یوں لیٹ گئے درمیان میں, ادھر علی کو لٹایا, ادھر فاطمہ کو لٹایا. علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا, فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا, اور پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا. تو یہ علی کا ہاتھ, یہ فاطمہ کا ہاتھ, اور یہ میرے نبی کا ہاتھ پیٹ کے اوپر. فرمایا علی کہ جی, فاطمہ جی, کہو ہماری صلح ہو گئی. سبحان اللہ, کہو ہماری صلح ہو گئی. نہیں پوچھیا کی گل ہوئی ہے, کیوں جھگڑا ہویا ہے, انہوں ہلایا ہی نہیں. کہو ہماری صلح ہو گئی. ان کا جی ہماری صلح ہو گئی. پھر آپ باہر نکلے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کی گالوں سے نور نکلتا تھا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا, علی و فاطمہ کی صلح کرا کے. تو یہ دنیا ہے, ہو جائے گا, لیکن اس کو بڑھاؤ نہیں, اس کو بڑھاؤ نہیں, جھک جاؤ. اللہ کی قسم جھک جانے میں عزت چھپی ہوئی, اکڑ جانے میں ذلت ہی ذلت ہے. آپ دیکھو جو بلندیاں چڑھتے ہیں وہ اکڑ کے چڑھتے ہیں یا این ہو کے چڑھتے ہیں, بولو, جھک کے چڑھتے ہیں یا این چڑھتے ہیں. جڑا این چڑھے گا وہ تو کان دے باہر پیچھے ہی جاوے گا, اور جو یوں چڑھتا ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ بھی چڑھ جاتا ہے. عزت کی طلب ہے تو جھکنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو. چاہے خامد سے سختی آئے, چاہے بیوی سے سختی آئے, چاہے دوست سے آئے, چاہے بھائیوں سے آئے, کسی سے بھی آئے, اللہ آپ کو عزت دے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کرے گا, عزت دے گا. چھوٹے پیو, اسی کوئی چھوٹے پیو دے پتر ہیں, بن جاؤ, چھوٹے پیو دے پتر بن جاؤ, اللہ آپ کو بڑے پیو دا پتر بنا دے گا. اور رزق یہاں لکھا ہوا ہے. سچ بولو, دیانتداری سے چلو, اللہ سے مانگو نماز کے ذریعے, ورنہ تو ان پڑھ تو سارے بھوکے مر جاتے. اور اپنے جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کی عزت کرو, ان کا احترام کرو. اگرچہ میں بہت یعنی پڑھائی پڑھوئی کے تو مجھے شوق نہیں تھا, لیکن میں نے اپنے استاد کسی کو ناخوش نہیں کیا, سب کی عزت کی. سارے مجھ سے محبت کرتے تھے میری نالائکی کے باوجود, ورنہ تو استاد تو لائق بچوں کو. ایک دفعہ قدرتی میں سینٹرل ماڈل اسکول اور سینٹ اینتھنی, یہ 60s میں لاہور کے سب سے بڑے اسکول تھے. سینٹ اینتھنی انگلش میڈیم تھا, سینٹرل ماڈل اردو میڈیم تھا. تو میں 8ویں میں سیکنڈ آ گیا پورے اسکول میں. میرے استاد سمجھا میں نقل ماری, نقل تو میں مار لینا ہوں بڑی اچھی طرح. تو انہوں نے میرا یہ کان پکڑا, مجھے آج تک یاد ہے, محمد علی رحمۃ اللہ ان کا نام تھا. مجھے کہنے لگے اوئے وہ تو پڑھتا تو ہے نہیں, تو سیکنڈ کیوں آ گیا؟ میں کہا جی تو اللہ نے ہی پتہ کیوں آ گیا. ویسے ایک گر بتاتا ہوں میں آپ کو, میں جب اسکول جب وہ پیپر قریب ہوتے تھے نا تو میں بڑا نمازی بن جاتا تھا. ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا, ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا, ایسا لاؤ بالی پن تھا. تو جس صبح پیپر ہے کتاب سامنے ہے, نماز پڑھ کے آ کے بیٹھا بابو. میں کہا یا اللہ تینوں پتہ تو ہے مینوں کیمسٹری کا کوئی ایک لفظ بھی میں نہیں پڑھیا, کل پیپر ہے, جڑے کل سوال پیپر آنے نا, جڑے سوال کل پیپر آنے نا, یا اللہ مینوں بھی کھا دے. اور یہ تو میں کہتا بسم اللہ, میں اللہ کی قسم آپ کو صحیح بتا ایسے کرتا, کتاب کھولتا. حافظہ میرا اچھا تھا تو مجھے رٹا لگانا نہیں پڑتا تھا. 5-7 صفحے ادھر سے پڑھے, 5-7 صفحے ادھر سے پڑھے, پھر کتاب بند کی. یا اللہ کل پرچہ ہے, مینوں کوئی نہیں پتا, میں کچھ نہیں پڑھیا, جڑا کل آونا میں نے بھی کھا دے. بسم اللہ. یہ میں عمل کوئی 15-20 دفعہ کرتا تھا.
ہر دفعہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا. تو اللہ نے میرا رزق، میرا مقدر ادھر لکھا تھا کہ میں نے ادھر اپنی جان مارنی ہے، تو لہٰذا ادھر میں پڑھنا کوئی نہیں رکھا. لیکن پڑھو، اچھے انسان بنو، اچھے پاکستانی بنو، اچھی خاتون بنو، اچھی ماں بنو، اچھی بیوی بنو، اچھی بیٹی بنو. اس کے لیے آپ کو نبی کی زندگی پڑھنی پڑے گی. کیمسٹری فزیالوجی سے آپ وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اناٹمی پڑھ کے کوئی انسان نہیں بنتا. اناٹمی پڑھ کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، انسان نہیں بنتا. انسان صرف نبی کی اتباع سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اگر کوئی بچے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، صلح کر، صلح کر، محبت سے رہو. کوئی بچیاں آپس میں لڑی ہوئی، میں تو دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں. میں تو کئی سال بعد آیا ہوں، صرف یہ جگہ لڑکیاں ہوتی تھیں، یہ سارے لڑکے ہوتے تھے. تو ان کی وجہ کہ یہ مر گئے ہو، وہ تھوڑے کو دگنیاں ہو گئی ہیں. ہمارے زمانے میں تو ایک کونے میں 10-12 لڑکیاں ہوتی تھیں کلاس روم میں. گورنمنٹ کالج لاہور کی بات بتا، باقی سارے لڑکے ہوتے تھے. پڑھو کو مقابلہ کرو. اور دوسری بات ہے، آخری بات کہتا ہوں، بیٹا میں پچھلے 30 سال سے یہ آواز لگا رہا، مسلم بن کے رہا، دیوبندی بن کے نہیں، بریلوی بن کے نہیں، شیعہ بن کے نہیں. یہ ہمارا کوئی تعارف نہیں کہ میں شیعہ تو ایک گروہ کو کہتے ہیں. میں دیوبندی ہوں. دیوبند تو ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہی نہیں، بریلی بھی ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہی نہیں. خطیبوں نے برباد کر دیا ہماری نسل کو، ہماری قوم کو پیسوں کے پیچھے. میں نے خطیب سے پوچھا، میں کہا یار تو جتھے جانا ہے تو کدی کسی دا توا لا دینا، کدی کسی دا توا لا دینا، تیرے کو کوئی اللہ رسول دی گل کوئی نہیں. وہ آندا جی پیسے ہی اسے دے مل دین کہ آج تم شیعہ دا توا لاؤنا، آج تم بریلیاں دا توا لاؤنا. مثال دے آج تو دیوبندیاں دا توا لاؤنا، تاں سانو پیسے دین دین مڑا کی کرے روٹی دے مگر سانو آکھنا پڑتا. تو ایسے تو ہمارے خطیب ہیں. ایک یہ دیہات کا خطیب تھا، وہ بیان کر رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ ان کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں گرایا. وہ کہتا جدوں یوسف، وہ گا کے بیان کرتے ہیں، جدوں یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے چھٹے تھے، آواز آئی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ بھول گیا. اگلی آیت یہ ہے. تو اب وہ اس پہ ممبر پہ کہتا میں بھول گیا، تو بڑی بے عزتی تھی. پھر اس نے دوبارہ کہا اے لوگو مسئلہ سن لو. پھر نہ آخیا جے مولوی نے مسئلہ نہیں کیتا. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئے چھٹیا تو آواز آئی، اب یاد کر رہا ہے، آواز آئی نہیں یاد آیا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا. وہ تیسری دفعہ کہنے لگا جب ہوں میں نہ دسیا نا تو انہیں میں نے لتر مارنا. اب پھر وہ پیچھے سے آیا، جیسے وہ بالر پیچھے سے سپیڈ لیتا ہے نا. جب یوسف علیہ السلام نے اوے پہلے غور نال سن لو میری گل سارے، پھر نہ آخیا جب مولوی نے مسئلہ نہیں کیتا. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تو آواز آئی کڑم. ایسے تو ہمارے مولوی ہیں، انہوں نے کیا امت کو راستہ دکھانا ہے. اپنے نبی کی زندگی پڑھو آپ کو راستہ ملے گا، قرآن پڑھو آپ کو راستہ ملے گا. تو سب بچے اس کی نیت کرو، نماز نہیں چھوڑنی. کبھی چھوٹ جائے سوتے ہوئے قضا کر کے پڑھو. کسی پر زیادتی ہو جائے معافی مانگو، کوئی زیادتی کر جائے معاف کر دو. اپنی پڑھائی میں بھی سنسیئر ہو، اپنے ٹیچرز کا بھی احترام اور ادب کرو. تو اللہ آپ کو پھل پھول لگائے گا انشاءاللہ. اور چھٹیوں میں تبلیغ میں چلہ یا 4 مہینے یا 3 دن اس کے ارادے فرماؤ. اچھے ماحول میں جانے سے میں تو صرف 3 دن کے لیے گیا تھا اور میرے رب نے مجھے کہاں سے نکالا اور کہاں آ کے بٹھا دیا. یہ 3 دن کی برکت تھی، اس مالک کا کرم ہوا. تبلیغ بہت اچھا کام ہے، فرقہ واریت سے پاک ہے اور اس قسم کی لڑائی جھگڑوں کے مسئلوں سے پاک ہے. تو اس لیے بھائی تبلیغ میں جایا کرو، بہت فائدہ ہوگا. تو شکر اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ یہ نئی نسل ہمارا سرمایہ ہے، یہ بچیاں، یہ بچے، یہ بڑے، یہ بڑی خواتین. یا اللہ ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، ہمارا ملک بڑی مشکلات میں ہے، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما.
ہم سے سختیوں کو دور فرما، جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں انتشار ہے، بھوک ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، اپنے حبیب کے آنسوؤں کے صدقے پورے ملک میں فراخی کی فضا بنا، موقع کی بارشیں عطا فرما، تجارت میں برکت عطا فرما، زراعت میں برکت عطا فرما، ان بچوں کو صاحب علم بنا، ان بچیوں کو صاحب علم بنا، ان کے پڑھانے والوں کو استاد کی صفات عطا فرما، اس یونیورسٹی کو بابرکت بنا، بہت عرصے کی بنی ہوئی ہے، اس سے وہ لوگ، وہ بچے نکلیں جو ہماری زراعت کو آگے کریں، یا جس میدان میں بھی جائیں اس میں یہ آگے بڑھنے والے بنیں، سچائی اور دیانتداری عطا فرما، آپس کی محبت عطا فرما، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کا خدمت گزار بنا، جن کے دنیا سے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کے درجے بلند فرما، جتنی مستورات ہیں، بچیاں ہیں، گھریلو خواتین ہیں یا پڑھنے والی ہیں، یا اللہ ہر ایک کے کتنے مسائل ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، تیرے سوا کوئی دور کر نہیں سکتا، اپنے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل ہم سب کے گھر کے مسائل حل فرما، باہر کے مسائل حل فرما، پیار و محبت کی فضا بنا، نفرت کی فضا ختم فرما، فرقہ واریت کی فضا کو ختم فرما، ہمیں امت مسلمہ بنا، ہمیں امت مسلمہ بنا، ہمیں امت مسلمہ بنا، ہمیں ایمان پہ اکٹھا فرما، ہمیں دین پہ اکٹھا فرما، اور جتنے میرے مالک اس ملک کے دشمن ہیں اور وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کو تو ہدایت عطا فرما، اور ہدایت مقدر نہیں ہے پھر تو خود کافی ہو جا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تیرا اپنا فرمان ہے، میں امت محمد کی حفاظت بھی کروں گا، کفایت بھی کروں گا، چاروں طرف دشمنوں کا گھیرا ہے، ہم اپنا آپ تیرے سپرد کرتے ہیں، ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے دیہاتی شہریوں کی حفاظت فرما، جتنے پاکستان کے محکمہ جات ہیں ان میں دیانتداری کو رواج عطا فرما، ان میں سچائی کو رواج عطا فرما، ان میں سے رشوت کی فضا کو ختم فرما، ان میں سے رشوت کی فضا کو ختم فرما، ان میں سے ظلم و ستم کی فضا کو ختم فرما، عدل رحم محبت کی فضا قائم فرما، ہمارے بازاروں کو سود سے بچا، دو نمبری سے بچا، ملاوٹ سے بچا، کھوٹ سے بچا، دھوکے بازی سے بچا، ہماری فصلوں میں برکت عطا فرما، جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، جو تنگ دستی کا شکار ہیں ان کو فراخی عطا فرما، جن بچے بچیوں کو جاب نہیں مل رہی انہیں اپنے خزانوں سے بہترین جاب نصیب فرما، اور یا اللہ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما، ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم۔